ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی، یعنی کسی دیوی دیوتا نے تمہاری گستاخی کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، یہ تم پر یہ اثر کر دیا ہے کہ آج تم ایسی باتیں کہہ رہے ہو. نعوذ باللہ ان کے نزدیک بہکی ہوئی باتیں تھی. انی اشہد اللہ، وہ کہنے لگے کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا، اور تم بھی گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، کہ میں اس سے بری ہوں جو تم شریک ٹھہراتے ہو، من دونہ، اس کے سوا، فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، پھر تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو. میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے. یعنی اس کائنات پر ہر طرح سے اسی کا کنٹرول ہے. اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو، جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں. اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے. یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے. لیکن قوم نے ان کی باتوں کو سنجیدگی سے سنا ہی نہیں. وہ ان کو آنے والے عذاب کے بارے میں بتا رہے ہیں، وارن کر رہے ہیں کہ اگر تم اپنی اس روش سے باز نہ آئے تو تمہارا یہ انجام ہوگا. لیکن انہوں نے ان باتوں کو بالکل مذاق میں اڑا دیا اور توجہ نہ کی. پھر کیا ہوا؟ آخر وہی ہوا جس کے بارے میں ہود علیہ السلام نے ان کو آگاہ کیا تھا. پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو علیہ السلام اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا. یہ ہے عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی. حالانکہ رسول تو ایک گئے تھے، لیکن رسولوں کا ذکر اس لیے کہ جو ایک رسول کا انکار کرتا ہے گویا وہ سب کا کرتا ہے. اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کی، آخر کار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی. سنو، عاد نے اپنے رب سے کفر کیا. سنو، دور پھینک دیے گئے عاد، ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگ. اس کے بعد ایک اور قوم آئی، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. ان کا بھی وہی پیغام تھا جو نوح اور ہود علیہ السلام کا تھا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، بولے اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں. وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور یہاں تم کو بسایا، لہٰذا تم اس سے معافی چاہو. یہ بھی اپنی قوم کو استغفار کی تلقین کرتے ہیں اور اس کی طرف پلٹ آؤ. یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے. انہوں نے کیا کہا؟ قالوا یا صالح، بولے اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایک ایسا شخص تھا جس سے ہماری بڑی توقعات وابستہ تھی. یعنی تمہاری ہوش مندی، ذہانت، فراست، سنجیدگی، متانت، تمہاری زبردست شخصیت، اس سے ہمیں بہت کچھ امیدیں وابستہ تھی کہ تم ہمارے بڑے کام کے ہونہار بچے نکلو گے. لیکن تم تو یہ بالکل ہی الٹ راستے پہ چل پڑے. کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ یہ تم نے کیا کام شروع کر دیا کہ اپنے آباء و اجداد کے طریقے سے ہٹ کر ایک اور طریقہ نکال لیا؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں سخت شبہ ہے، جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے. ہمارے دل کو نہیں لگتی تمہاری باتیں اور انکار بھی نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ دل کے اندر ایک کھلبلی سی تھی.